وہ پہنچا جب نیتنیاہو کے پاس تو اسے بتایا گیا کہ آج یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، اس میں وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں ملاقات نہیں کریں گے؟ سب دروازے کھولے گئے اور سبت شبت توڑ کے ان سے جا کے فون پر بات کروائی گئی، ان کے کان کھینچے گئے۔ ایک ہی ہوٹل میں نچلے فلور پر ایک منزل پر حماس کے لوگ تھے یا ثالث موجود تھے اس طرف کے، اور اوپر والی منزل پر اسرائیل کے ثالث موجود تھے، اور امریکن کہتے ہیں کہ ان کے دوران دوڑ کے فائلیں کبھی اوپر لے جا رہے تھے، نیچے لے جا رہے تھے، شکیں تیار ہو رہی تھیں۔ یہ معاہدہ کیسے ہوا، کیسے کان کھینچے گئے ان لوگوں کے جو معاہدے میں اڑی کر رہے تھے، پیچھے کیا کیا ہوتا رہا، وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن فی الوقت غزہ کے جو مناظر ہیں ان پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب لوٹے ہیں اہل غزہ اپنی دنیا میں تو ان کی دنیا لٹ چکی ہے، لیکن ایمان ان کا ایسا سلامت ہے کہ ان کے مناظر دیکھ کر دنیا کو ایمان کی کیفیتیں اور سرشاریاں نصیب ہو رہی ہیں۔ الجزیرہ نے دکھایا کہ ایک نوجوان جب اپنے گھر لوٹا ہے، پریس کا لباس اس نے پہن رکھا ہے، تو دور دور تک صرف ملبے کا ڈھیر ہے، زندگی گویا کہ ملبے میں دب گئی ہے، لیکن وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی اذان گویا کہ دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ان قدسیوں کو یہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ایک اور منظر سامنے آتا ہے کہ جب یہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر تو کوئی نہیں بچا، صحن تو کوئی نہیں بچا، کچن تو کوئی نہیں بچا، لیکن سب سے پہلے یہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون سے جب میڈیا نے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اب اپنے گھر کو لوٹ رہی ہوں۔ گھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ہیں، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے پانی ملے گا اور اب مجھے زندگی ملے گی۔ یہ تھی زندگی ہمارے بہن بھائیوں کی، پانی تک کی نعمت۔ آج وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد، گھروں کو لوٹنے کے بعد کم از کم پانی ملے گا۔ پھر ایک اور منظر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو اسرائیل کی جیل میں تھیں، اب جب یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا تو وہ بھی واپس آئی، تو اس کی چھوٹی سی بچی، دیکھیں ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، نہ جانے کب سے طویل عرصے سے وہ اس جیل میں تھی۔ 10,000 قدسی آج بھی اسرائیل کی جیلوں میں موجود ہیں، اور یہ وہ فگر ہے جو یہ جنگ چھڑنے سے پہلے کے فگر ہیں، اس کے بعد کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ ماں اور بیٹی کا ملاپ ہوتا ہے، ماں بیٹی کو چومتی ہے، بیٹی ماں کو چومتی ہے، گلدستہ بچی کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر ناظرین اکرام جو یرغمالی چھوڑے گئے ہیں انہوں نے بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی طور پر 3 خواتین چھوڑی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون تو وہ ہے جس کی آخری کال اپنی والدہ کے ساتھ ہو رہی تھی جب یہ یرغمالی بنی ہے، جب یہ کیپچر ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ کبھی مجھے نیند نہیں آئی، اور ہمیشہ وہ دنیا میں اور اسرائیلی میڈیا پر ان یرغمالیوں کے لیے، اپنی بچی کے لیے متحرک رہی ہے۔ بہرحال ابتدائی 3 خواتین کو جب چھوڑا گیا ہے تو ان کے ہاتھ میں بیگ تھے۔ ساری دنیا دنگ رہ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح رکھے گئے کہ گویا کہ وہ قیدی تھے ہی نہیں، بالکل ایسے فریش جیسے خواتین تیار ہو کے بازار شاپنگ کے لیے جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو بیگ ہے اس میں غزہ کا نقشہ ہے، اس میں دوران قید ان کی لی گئی تصویریں ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں کہ ان کو کس انداز سے رکھا گیا تھا، اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ ایگریمنٹ ہونا جب پوری مسلم دنیا بظاہر لا تعلق ہو چکی تھی ان قدسیوں سے، پھر اچانک یہ اللہ کی کیسی مدد آئی ہے کہ جب کوئی پیچھے کھڑا بظاہر نظر نہیں آتا تو پھر اچانک یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے سرمنی سے پہلے، صدر بننے کا جو اوتھ لینا ہے اس سرمنی سے پہلے یرغمالی ان کے ادھر ہونے چاہیے اور یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس ایگریمنٹ کو اس بندے نے پھر جس طریقے سے کروایا ہے اس کی تفصیلات سن کر بھی آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اسرائیل قطعاً تیار نہیں تھا، نیتنیاہو قطعاً تیار نہیں تھا اس ایگریمنٹ کے لیے، اور وہاں کے جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے سیاستدان بھی ہیں، وہ قطعاً تیار نہیں تھے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ہماری
صریحاً شکست پر مبنی ایگریمنٹ ہے، ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ادھر سے جب پھر ان کے کان کھینچے گئے ٹرمپ کی طرف سے، جب بھیجا گیا امریکی جس نے جا کے ملاقات کرنی تھی اور کوئی پیغام دینا تھا، تو وہ پہنچا جب نتن یاہو کے پاس تو اسے بتایا گیا کہ آج یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، اس میں وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں ملاقات نہیں کریں گے؟ سب دروازے کھولے گئے اور سبت شبت توڑ کے ان سے جا کے فون پر بات کروائی گئی، ان کے کان کھینچے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسا منظر بھی بتایا گیا دوحہ میں، اس تیزی سے اس کو تکمیل تک پہنچایا گیا کہ ایک ہی ہوٹل میں نچلے فلور پر ایک منزل پر حماس کے لوگ تھے یا ثالث موجود تھے اس طرف کے، اور اوپر والی منزل پر اسرائیل کے ثالث موجود تھے، اور امریکن کہتے ہیں کہ ان کے دوران دوڑ کے فائلیں کبھی اوپر لے جا رہے تھے، نیچے لے جا رہے تھے، شکیں تیار ہو رہی تھیں، اور عین اسی دوران قطری وزیر اعظم کا ڈائس تیار کر دیا گیا تھا جس پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ یعنی اس قدر کان کھینچے گئے کہ اس کو وہ اپنی شکست بھی سمجھتے تھے، اس میں وہ وقت لینا بھی چاہتے تھے۔ اس میں کئی سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی تھیں، ہم اس پہ دستخط نہیں کرنا چاہتے، ہم چھوڑ دیں گے، حکومت کو چھوڑ دیں گے۔ حکومت گر جاتی نتن یاہو کی، لیکن ڈنڈا ایسا تھا اور پیچھے سے روب ایسا پڑا ہوا تھا کہ سب کو انہیں آن بورڈ کرنا پڑا کہ یہ تو معاہدہ اب کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اور پھر اندازہ کیجئے کہ اس ایگریمنٹ کے خلاف کوئی شخص چلا گیا اسرائیلی ایگریمنٹ سپریم کورٹ کے پاس کہ اس کو روکا جائے، انہوں نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ کیس تو لے سکتے تھے، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور اب اس ایگریمنٹ کے خلاف وہاں جو احتجاج جاری ہے، ان پر ڈنڈا برسایا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں کہتا ہوں یعنی جن کا کوئی ملک نہیں ہے، جن کی کوئی فوج نہیں ہے، جن کی کوئی فضائیہ نہیں ہے، جن کی کوئی معیشت نہیں ہے، جن کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، جن کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دل میں ڈالی ٹرمپ کے، مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہونا ہے، لیکن فی الوقت ایک ایسا ایگریمنٹ کروایا گیا جس کے تحت وہ اسرائیل کے فوجی واپس جائیں گے، یرغمالیوں کے بدلے یرغمالی چھوڑے جائیں گے، اور ٹرک وہ کھڑے ہیں جا کے رفح کراسنگ پر، ٹرکوں کو اب اجازت ملے گی، 500-600 ٹرک آئیں گے۔ ان لوگوں کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا ایمان دیکھ کر لگتا ہے شاید یہ اس زمین کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ اس صدی کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں۔ اندازہ کیجئے وہ جب جا رہے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشیاں ہیں۔ ہم اگر دفتر سے گھر جائیں اور ہماری کوئی ایک دیوار گری ہو تو ہم میرا خیال 1 مہینہ ہمارے چہروں پر پریشانی رہے گی، لیکن جن کا کچھ نہیں رہا ان کے چہرے گلنار ہیں، ان کے لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، وہ سجدوں میں گر رہے ہیں، وہ وکٹری کے نشان بنا کے جا رہے ہیں، وہ خوش ہیں۔ یہ قوم بھی عجیب قوم ہے، ان کا ایمان بھی عجیب ایمان ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کوئی یعنی خوشی نہیں ہے، اسرائیل کو کوئی خوشی نہیں ہے، مزاحمت کار وہاں موجود ہیں، کنٹرول ان کا ہے، سارا کچھ واپس کرنا پڑ رہا ہے، صرف ان کو یرغمالی ملے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تباہی ہوئی ہے، بے انتہا ہوئی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو دی گئی ہے، انشاءاللہ غزہ پھر تعمیر ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا یہ جنگ بندی مستقل ہوگی؟ نہیں، مستقل نہیں ہوگی، یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں۔ مستقل تو پھر ایک ہی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ خطہ مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے تو پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چلتا رہے گا۔ لیکن فی الوقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو ایک تنظیم ہے، چند لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے ان کو مٹانے پہ تل گئیں اور ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر وہ تھک گئے، وہ یہ نہیں تھکے، لہٰذا ٹیبل پر بیٹھے، ان کی شرائط پر فیصلہ ہوا، دنیا نے یہ منظر دیکھ لیا، اور یہ کوئی چھوٹا منظر نہیں ہے، یہ بہت بڑا منظر ہے۔ میں ایک اور بات یہاں کر دوں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے بلنکن کی طرف سے بھی، امریکی وزیر دفاع ہیں غالباً، انہوں نے کہا کہ اس سب کو کر کے اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنی حمایت کھو دی ہے۔ اب خود یہودی جو امریکہ میں بستے ہیں، یورپ میں بستے ہیں، خود یہودی اسرائیل کے ساتھ نہیں رہے۔ یہ اس نسل کی بات ہے، آج ایگریمنٹ میں بھی جیت رہے ہیں یہ لوگ، اور نئی نسل خواہ وہ یہودی بچے ہی کیوں نہ ہوں، یونیورسٹیوں کے بچے، روشن دماغ والے بچے، وہ اسرائیل کے ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے، اور یہ جیت ہے اس خون کی قیمت پر جو مقدس زمین پر مقدس لہو بہایا گیا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی اس جنگ
بندی پر، اس امن پر خوش ہیں۔ انشاءاللہ اب امداد بھی پہنچے گی، غزہ بھی تعمیر ہوگا اور یہ لوگ خوشی کا سانس بھی لیں گے۔ پوری امت کی طرف سے جو فدیہ دے رہے ہیں، جانوں کا قربانیاں دے رہے ہیں امت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور ان کا امن پائیدار فرمائے، مستحکم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔